أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم صدق الله العظيم. بزرگوں دوستو، جیسا کہ کل کے درس میں بیان ہوا ہے کہ اللہ پاک امتحان کی غرض سے کافروں، مشرکوں، باغیوں پہ بیماریاں مسلط کرتا ہے اور بھوک مسلط کرتا ہے تاکہ یہ لوگ بیماریوں، پریشانیوں سے اور بھوک سے تنگ آ کے کفر، شرک، اللہ کی بغاوت کو چھوڑ کے ایمان کو قبول کر لیں۔ جب اس امتحان میں کافر، مشرک، باغی ناکام ہوتے ہیں تو اللہ پاک دوسرے امتحان کی غرض سے کافروں، مشرکوں، باغیوں کو وافر مقدار میں صحت عطا کرتا ہے اور وافر مقدار میں رزق عطا کرتا ہے تاکہ اللہ پاک کی ان نعمتوں میں قدر کر کے کافر، مشرک، باغی جو ہیں یہ کفر، شرک اور اللہ کی بغاوت کو چھوڑ کے ایمان کو قبول کر لیں، توحید والے بن جائیں۔ تو جب یہ دوسرے امتحان میں بھی یہ کافر، مشرک، باغی ناکام ہوتے ہیں تو پھر اللہ پاک ان کو اچانک پکڑتا ہے۔ یہ اللہ پاک کا قانون ہے اور یہ قیامت تک چلے گا۔ اللہ پاک کا قانون اچانک پکڑتا ہے، پھر اللہ جیسے چاہے پکڑ لے۔ یہ ضروری نہیں کہ ایسے ہی ایک ہی انداز سے پکڑے گا، جس انداز سے چاہے پکڑ لے۔ تو اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں کہ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ، پھر بھیجا ہم نے بعد ان کے موسیٰ علیہ السلام کو۔ کن کے بعد؟ یہ مذکورہ رسول جن کا پیچھے ذکر ہوا ہے، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، یہ 5 نبیوں کا ذکر پیچھے ہوا ہے۔ تو ان مذکورہ رسولوں کے بعد ہم نے کس کو بھیجا پھر؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ بآیاتنا، اپنی نشانیاں دے کے بھیجا، خالی نہیں بھیجا، نشانیاں دے کے بھیجا، دلیلیں دے کے بھیجا۔ موسیٰ یہ لفظ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ عربی میں پانی کو ماء کہتے ہیں اور عبرانی زبان میں پانی کو منہ کہتے ہیں، منہ، اور سا یہ درخت کو کہتے ہیں عبرانی زبان میں۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو سلوک دریائے نیل میں بہتا آ رہا تھا تو فرعون کے محلوں کے قریب کچھ درخت سے تو بہتا بہتا ان درختوں کے ساتھ اٹک گیا، ان درختوں کا اٹک گیا۔ جب فرعونیوں نے دیکھا محلوں میں سے کہ صندوق ہے، اس کو اٹھا لیا، بیچ میں سے کھولا، خوبصورت بچہ تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو درختوں اور پانی کے درمیان سے اٹھایا گیا ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ موسیٰ۔ بات سمجھ لیں کہ وہ عبرانی زبان میں پانی کو کہتے ہیں، 7 درختوں کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو پانی اور درختوں کے درمیان سے اٹھایا گیا تھا، اس لیے ان کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ موسیٰ۔ اور یہ سیدہ آسیہ نے رکھا تھا نام ان کا، جو فرعون کی بیوی تھی، پھر مسلمان ہو گئی وہ، اس نے رکھا تھا موسیٰ علیہ السلام کا نام۔ تو قرآن میں بھی بار بار موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے کہ ہم نے بھیجا موسیٰ کو ساتھ اپنی نشانیاں، دلیل اپنی
موسیٰ علیہ السلام کو جو دلائل تھے معجزات، موسیٰ علیہ السلام کے اپنے نہیں تھے، وہ کس کے تھے؟ تید میں عقیدہ اللہ پاک بیان فرما رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو دلائل نہیں تھے، بھی آیاتنا ہمارے دلائل تھے، ہمارے معجزات سے ہماری دلیلیں تھی. ہاں جی. اور موسیٰ علیہ السلام کے دلائل بھی اللہ پاک کے تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے وجود کو کس نے بنایا؟ آنکھیں کس نے دی؟ جو کچھ بھی تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ کس کا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی ایک کوئی چیز بھی نہیں تھی. ہمارے پاس بھی جو ہے کس کا ہے؟ اللہ کے. اللہ پاک کی عطا ایک بار بھی ہم کو اللہ کے علاوہ کسی اور نے نہیں دیا. بھائیو یہ سب کوئی کس کی عطا ہے؟ یہ سب کس کا کرم ہے؟ یہ سب کس کا فضل ہے؟ اللہ پاک کا کرم ہے. یہ نہیں کہ سب تمہارا کرم ہے. آقا کے پاس اب تک بنی ہوئی ہے. کتنے چلے گئے لوگ قرآن میں چڑھ کے اللہ کو چھڑ کے. اللہ یہ سب کرم فضل کس کے ہیں؟ اللہ پاک کے فضل ہے. بھائیو نبیوں پہ بھی، رسولوں پہ بھی، ولیوں پہ بھی، ساری مخلوق پہ یہ کس کا فضل ہے؟ اللہ کا فضل. سب اللہ کا کھا رہی ہے، اللہ کا پی رہی ہے، سب کچھ اللہ پاک کی عطائیں ہیں. ما بکم من نعمت فمن اللہ. لوگوں جو بھی تمہارے پاس نعمت ہے کس کی طرف سے؟ قرآن کہہ رہا ہے. اللہ اکبر کبیر. ہاں جی. پھر بھیجا ہم نے بعد ان کے موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیاتنا اپنی نشانیاں دے کے اس کی طرف بھیجا. الی فرعون و ملئہ. فرعون کی طرف بھیجا اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے رسول بنا کے فرعون کی طرف بھیجا، اور فرعون کے جو سردار تھے یعنی ایم پی ایم ایل اے جب چیکر سے جو رہتے تھے اس کے ساتھ، ان کی طرف بھیجا اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کے. موسیٰ علیہ السلام کی عمر جو ہے یہ 120 سال عمر ہے ان کی. 120 سال موسیٰ علیہ السلام کی عمر ہے. اور یہ یوسف علیہ السلام کے 400 سال بعد تشریف فرما ہوئے. 400 سال بعد یوسف علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہوئے. جب یوسف علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل آئے تھے اس وقت ان کی تعداد 70 یا 72 تھی، افراد تھے 70 یا 72. جی. یعقوب علیہ السلام تھے، ان کی بیوی تھی 12 لڑکے 11. یوسف علیہ السلام بعد میں یہیں مصر میں ہی تھے. 11 لڑکے ان کی بیویاں تھیں، کوئی بچے تھے. یہ بچے 70 یا 72 تھے. تو 400 سال کے اندر یہ 6 لاکھ سے زیادہ ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کے دور تک جب ہجرت کی ہے نا رات کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، تو اس وقت ان کی تعداد 6 لاکھ سے بھی زیادہ تھی. 400 سال میں اللہ پاک نے ان کو اتنا بڑھا دیا. پانی بھی لے کے آ گئے. اللہ اکبر. جس طرح ہمارے ملک میں بادشاہ کو وزیر اعظم کہا جاتا ہے اور ہندوستان کے اندر راجہ کہا جاتا تھا، پھر اس سے بڑا وہ مہاراجہ ہوتا تھا، اسی طرح اس دور کے اللہ کے نبی کے دور کے اندر فارس ملک کا جو بادشاہ ہوتا تھا ایران کا، اس کو کسرا کہا جاتا تھا. جو بھی بادشاہ تھا اس کو کسرا. جیسے ہمارے زرداری وزیر اعظم ہے، ابھی نواز شریف ہے، فلاں ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے جو بادشاہ. تو اسی طرح ملک ایران کا جو بادشاہ ہوتا ہے اس کو کسرا کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی کے دور میں ایک روم عیسائیوں کی بہت بڑی حکومت تھی. یہ 2 حکومتیں اس دور کے اندر، کسرا کیسر و کسرا، یہ لوگ 2 مشہور ہیں. ہاں یہ 2 جیسے ہمارے امریکہ برطانیہ ان سے بڑی حکومتیں تھیں. ان کی اشرفیاں تھیں، وہ سکہ جو اشرفیاں چلتی تھی سونے کی. تو روم کے بادشاہ کو کیسر کہا جاتا تھا. تو جو مصر کا بادشاہ ہوتا تھا ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا. فرعون. تو یوسف علیہ السلام کے دور میں جو بادشاہ کا اصل نام تھا اس کا ریان. تو جو فرعون تھا اس بادشاہ موسیٰ علیہ السلام کے یوسف علیہ السلام کے دور میں ریان نام میں فرعون جس کو کہا جاتا تھا. تو وہ مسلمان ہو گیا تھا. موسیٰ علیہ السلام اپنا یوسف علیہ السلام کے ہاتھ سے، یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ہی اس نے وفات پائی ہے پہلا فرعون. پھر اس کے بعد اس کا بیٹا آیا، وہ بھی اچھا آدمی تھا. تو بنی اسرائیل موسیٰ اپنا یوسف علیہ السلام سے محبت کرتا تھا وہ. تو تیسرا جو فرعون آیا ہے نا مصر میں بادشاہ، یہ بہت برا تھا. اس کو عمر بھی اللہ نے بڑی 300 سال دی، اور یہ بہت غلیظ آدمی برا. اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب، میں ہی تمہارا رب ہوں. اس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا. یہ بہت برا آدمی تھا. ایک بات بنی ہوئی ہے کہ شیر نے
کسی بکری کے بچے کو دیکھا، شیر نے کہا اوئے تو میرے دادے نو گالاں کڈیاں سی؟ اگر سرکار میں تو پیدا ہی نہیں سی ہویا، میں کتنے گالاں کڈیاں سی؟ نہیں کڈیاں، ایویں گل بنائے کھا گیا۔ اس نے بھی بات بنائی فرعون نے کہ تمہارے جو تھے نا باپ یوسف علیہ السلام، وہ بھی ہمارے آباء و اجداد کے زرخیز غلام تھے، زرخیز غلام تھے، لہٰذا تم میرے غلام ہو۔ یہ بات کہہ گئے بنی اسرائیل غلام بنا لیا۔ نہیں سمجھائی بات؟ اس نے کہا فرعون نے، تیسرے فرعون نے یوسف علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل سے کہ تمہارا جو باپ تھے نا یوسف علیہ السلام، وہ میرے باپ دادا کے، ہمارے باپ دادا کے وہ غلام تھے، زرخیز غلام تھے، تو لہٰذا تم میرے غلام ہو، بس آج سے وہ غلام بنائی۔ اس نے بات کہہ کے، حالانکہ جو پہلا فرعون تھا اس نے یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکال کے آزاد کر کے جی وزارت العظمیٰ کی وزیر خوراک بنایا تھا اس کو، یوسف علیہ السلام کو، اور وہ بادشاہی بن گئے تھے، حالانکہ اس نے مرضی سے جیل سے نکالا ہے، تو غلام مصر میں ختم ہو گئی، تو بادشاہ تھے مصر کے، تو بس اتنی بات کر کے کہ تمہارے باپ یوسف علیہ السلام ہمارے باپ دادا غلام تھے، لہٰذا تم ہمارے غلام ہو۔ بے ایمان سب بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا، اور یہ بنی اسرائیل کے ساتھ غلاموں والا، نوکروں والا سلوک کرتا تھا، قیدیوں والا، بڑے بڑے سخت کام لیتا تھا بنی اسرائیل سے۔ لیکن بنی اسرائیل کے ساتھ جو بھی ہوا فرعون کو رب نہیں مانا، بنی اسرائیل نے فرعون کو رب نہیں مانا، بڑی بڑی مشکلیں، بچے شہید کروا دیے جی، اور قیدی بن کے رہ گئے، غلام بن کے، بڑے بڑے سخت محنت مزدوری کے کام کر لیے، سب کچھ برداشت کر لیے، لیکن فرعون کو رب نہیں مانا۔ وہ شرک پھر بعد میں کیا انہوں نے، بچڑے کو رب بنائے، لیکن جب تک فرعون کی غلامی میں رہے ہیں نا، شرک انہوں نے کیا، تو رب نہیں فرعون کو تسلیم کیا انہوں نے۔ یہ ان کی بہت بڑی بات تھی۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ بھیجا ہم نے پھر ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے طرف فرعون کی، اس کے سرداروں کی، فظلموا بها، انہوں نے فرعونیوں نے ان اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا، فظلموا بها، انکار کیا، تسلیم نہیں کیا، تو اللہ پاک نے نشانیاں دے کے بھیجا تھا۔ تو ہمارے یہ قرآن جو یہ اللہ پاک کی نشانی ہے بہت بڑی، اس سے بڑی کیا نشانی ہوگی؟ ہمارے نبی کا بہت بڑا معجزہ ہے، باقی نبیوں کے معجزے ان کے ساتھ ہی رخصت ہو گئے دنیا کے ساتھ، اور یہ ہمارے نبی کا معجزہ ہمارے نبی کی وفات کے بعد بھی باقی ہے، اور قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے، لیکن ہم لوگ بھی اس کا انکار ہی کر رہے ہیں، جیسے انہوں نے انکار کیا تھا اللہ پاک کی، یہ بھی اللہ پاک کی نشانی ہے، بہت بڑی معجزہ ہے یہ۔ تو ہمارے لوگ بھی کب اس کو تسلیم کر رہے ہیں؟ ہمارے ملک میں کب اس کا قانون ہے؟ انگریز کا کافر کا قانون ہے، جب سے پاکستان بنا ہے انگریزی قانون چل رہا ہے عدالتوں میں جی، قرآن کا تو قانون ہے ہی نہیں یہاں، تو اس لیے قانون بھی اس کا ہے نہیں قرآن کا یہاں، تو ہم لوگ قرآن کو چھوڑے، برائے نام کوئی آدمی مر جائے چلو جی پڑھ لو پکڑی دو جی، برکت کے لیے جی رکھ لو قرآن غلاف بند کر کے، یا قسم اٹھانی ہو وہ بھی جھوٹھی، وہ قرآن کی یہ کام ہو گیا، ہم نے قرآن کو رکھ لیا ہے، قرآن کو کون پڑھتا ہے؟ چھوڑ دیا، ایسی کتابیں بنا لی ہوں، ایسے بغلوں میں دوائی پھر رہے لوگ، بس وہ پڑھ رہے ہیں دن رات وہی پڑھ رہے ہیں۔ اللہ قرآن کے درس میں آ جائیں، قرآن سمجھ لیں، یا کوئی مولوی بتلاتے ہیں، بتلاتے بھی ہیں، بس وہ ڈنڈی مار جاتے ہیں، مسئلہ نہیں حق بیان کرتے قرآن سے، کیا ہماری چھوڑ دیا، ہمارے لوگوں نے بھی قرآن کو چھوڑ دیا، انکار کر جیسے انہوں نے اللہ پاک کی نشانی کا انکار، یہ بھی انکار ہی ہے، اب اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے، دل قبول ہی نہیں کرتا، آتے ہی نہیں اس طرف جی، تو کیا اس محلے میں اتنے لوگ ہیں؟ یہ اللہ پاک نے آپ کو ماشاء اللہ جی، آپ خوش قسمت لوگ ہیں اللہ کے ہاں، آپ پسندیدہ ہیں، مقبول ہیں کہ اللہ نے قرآن کے لیے آپ کو قبول کر لیا ہے، جو کچھ شوق سے آپ لوگ آ رہے ہیں بیٹھتے ہیں، اللہ پاک آپ کی اس نیکی کو قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ بھائیو یہ اللہ پاک کی پسند ہے کہ اللہ پاک کو آپ پسند آ گئے قرآن کے لیے، دوسرے پسند ہی نہیں ہے، جاؤ پھرتے رہو، جاؤ تم میرے کتاب قرآن کے قابل ہی نہیں ہو، جاؤ چلے جاؤ، یہ قرآن کو معمولی چیز ہے، یہ ہر کو نہیں ملتی، یہ اس کو ملتی ہے جو اللہ کو پسند ہو، اللہ کو منظور ہو۔ بھائیو پھر وہ ساتھ ہی جاتے تھے مکے کے بڑے بڑے ابو جہل ابو لہب جی، سردار مکے میں رہتے تھے، ان کو اللہ نے قرآن نہیں دیا جی، بلال کو عمار یاسر اللہ کے نبی کے صحابی جی جو غریب تھے، اللہ نے ان کو قرآن کے لیے قبول کر لیا، ان کو مسترد ریجیکٹ کر دیا اللہ پر، چلو تم میرے کو، اللہ کے نبی نے بڑی محنت کی ہے قرآن کی طرف آ جاؤ، اللہ ہی کو منظور نہیں تھا، نہیں ہے اللہ نے آدم دیا، جاؤ تم قرآن کے قابل ہی نہیں۔ تو بھائیو قرآن یہ عظیم الشان دولت ہر کو نہیں ملتی بھائیو، یہ اس کو ملتی ہے جو اللہ کو قبول ہو، اللہ کو منظور ہو۔ آپ
کچھ قسمت لوگ ہیں کہ اللہ نے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا ہے. بس اب دعا یہی مانگو کہ موت تک قرآن کے ساتھ اللہ جوڑ ہی رکھے گا, یہ یاری پکی رہے, ٹوٹے پھر بات ہے. اور یہ جتنی یہاں آپ کے نام لکھے گئے حاضری لگتی ہے, اللہ کے یہاں بھی حاضری لگتی ہے آپ کی, ہر روز لگتی ہے. ہاں جی, فرشتے لاتے ہیں فلاں فلاں آیا, قرآن سمجھا, قرآن کلاس میں فلاں نہیں آیا, فلاں چلا گیا, یہاں سے نام کٹ گیا, وہاں سے بھی نام کٹ جائے گا, یاد رکھنا. اللہ کے رجسٹر میں سے یہاں لکھا رہا تو اللہ کے یہاں بھی لکھا رہے گا. دن قیامت کے اللہ پاک آپ کو قرآن کے خادموں کی سب میں کھڑا فرمائیں گے. جب اعلان ہوگا قرآن کے خادم کون ہے, کہاں آئے وہ قرآن کے خادم, قرآن کو سمجھنے والے پڑھنے والے آئے کہاں, صف لگ جائے گی جی. انشاءاللہ آپ کی ان میں شمار اللہ پاک آپ کو فرمائے گا انشاءاللہ. کتنی بڑی بات ہے آپ کے لیے, اس کو نہ چھوڑنا, وابستہ رہنا اس کے ساتھ جی. تو اللہ پاک فرما رہے کہ ہاں انہوں نے کیا کیا, انکار کیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین. اور یہ جو قرآن ہے یہ اللہ پاک کا کلام ہے, یہ اللہ کے نبی ہمارے نبی کا بہت بڑا معجزہ ہے. ابھی قرآن 14 سال سے لے کے اب تک قرآن کی ایک آیت کو بھی نہیں بدلا گیا, یہ معجزہ نہیں ہے. اللہ پاک نے حفاظت فرمائی. وہ پہلی کتابیں ان کی زبانیں بھی بدل گئیں, عبرانی سریانی زبانیں نہیں, پتہ نہیں کس کی زبان میں جیلے آ گئی, زبان بھی بدل گئی, حروف بھی بدل گئے, مسائل بھی, احکام بھی, سب رد و بدل کر دی. اس کی عربی زبان وہی ہے اور یہ بدلا بھی نہیں گیا اور نہ قیامت تک بدلا جائے گا. قرآن نے جو دعوے کیے ہیں وہ آج بھی سچے ہیں, جن کو رد نہیں کر سکتا. قرآن کی دعووں کو غلط نہیں, یہ معجزہ ہے ہمارے نبی کا, قرآن کا ایجاد ہے. اللہ اکبر. جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے حضرت علی سے فرمایا اس کو لکھ کے کعبے کی دیوار کے ساتھ لگا دو. اور عرب کے جو فصیح و بلیغ ہیں, شعراء ہیں, اس دور کے فصاحت و بلاغت کا بڑا زور تھا, بڑے فصیح و بلیغ لوگ تھے, عربی بڑی جانتے تھے وہ لوگ, بیٹھے بٹھائے شعر بنا لیتے تھے. تو لاؤ اس کا مقابلہ کرو. تو بڑے بڑے شاعر فصیح و بلیغ آئے. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. 3 ایتیں لکھی ہوئی ہیں, آئے چلے گئے. ایک بعد میں آیا بہت بڑا شاعر, وہ آگے لکھ گیا ما ھذا کلام البشر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ما ھذا کلام البشر, یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. کسی بشر کا کلام ہوتا تو مقابلہ ہو, یہ کسی اور کا کلام ہے. میرے بھائیو یہ قرآن ہے, یہ عظیم اس دور کے مسلمہ کذاب ایک ہوا ہے, جھوٹا نبوت کا دعوے دار. اس نے سورہ فیل کے مقابلے میں کچھ حرف اپنا کلام بنایا. الفیل والفیل وما ادراک ما الفیل. ہاتھی, آپ کو کیا پتا کیا ہوتا ہے ہاتھی. ذنب صغیر جسم عظیم اذن کبیر. ہاتھی کا جسم بڑا ہوتا ہے, کان چھوٹے بڑے ہوتے ہیں اور دم چھوٹی ہوتی ہے. ایسا کلام بنا کے پیش کیا اپنے دوست صاحب نے. دوستوں نے کہا یہ کیا کلام بنایا تو نے, کھچ ماری ہے. کس کو نہیں پتا ہاتھی کی دم چھوٹی ہوتی ہے, پیٹ بڑا, کان بڑے ہوتے ہیں, کس کو نہیں پتا. نئی بات کیا ہے اس میں, اس کے ساتھیوں نے ذکر کر دیا کیونکہ منہ بھی مار دیا کا کلام, کسی نے قبول نہیں کیا. تو قرآن کا مقابلہ بھائی کوئی نہیں کر سکتا, یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کون مقابلہ کرے, اللہ کے کلام کا کون مقابلہ کرے. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین. دیکھ, یہ خطاب نبی کو سمجھایا, سب کو جا رہا, دیکھو لوگو کیسے ہوا انجام فساد کرنے والوں کا. دیکھو پھر کیسے لتر پڑے فسادیوں کو, کیسے جوتے پڑے پیچھے. کچھ فسادیوں کو اللہ پاک نے پانی میں غرق کیا ہے جی, کچھ فسادیوں کو ہوا کے عذاب سے برباد کر دیا. چیخ کا عذاب آیا فسادیوں پہ, زلزلے کا عذاب, آگ کا عذاب, اور زیر و زبر کر دیا. دیکھو کیسے ہوا پھر انجام فساد کرنے والوں کا. تم بھی کرو گے یہی انجام ہوگا. اب اللہ پاک کا عذاب تو آ جاتا ہے لیکن اجتماعی طور پہ نہیں آتا, انفرادی طور پہ کہیں کہیں آ جاتا ہے. اللہ پاک جھلک دکھا دیتا ہے اپنے عذاب کی کہیں نہ کہیں. دیکھو کیسے ہوا انجام فساد کرنے والوں کا. اللہ اکبر. وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین. اور کہا موسیٰ نے, اے فرعون انی رسول من رب العالمین, بے شک میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے. میں رسول ہوں اور رب العالمین کی طرف سے ہوں. میرے رب نے, سب جہانوں کا رب, اس نے بھیجا ہے مجھ کو رسول بنا کے. حقیق علی اللہ قول علی اللہ الا الحق. میں قائم ہوں اس بات پہ کہ نہ کہوں میں اللہ پر مگر حق.
یعنی جو بھی بات اللہ کی طرف منسوب کروں گا وہ حق بات منسوب کروں گا، اس میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ ہاں جی، اللہ پاک کے جو پیغام ہوتا ہے اللہ کے نبی کے پاس یہ امانت ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی اس امانت کا امین ہوتا ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہیں کرتا میرے بھائیو۔ اس لیے کہ نبی جو ہوتے ہیں یہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اور ہم کو حکم ہے کہ گناہ کے قریب نہیں جانا، گناہوں کو حکم ہوتا ہے کہ میرے نبیوں کے قریب نہیں جاتا، اللہ خود دور رکھتا ہے گناہوں سے، گناہوں کو اپنے نبیوں سے۔ سورہ یوسف میں کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم نے پھیرا یوسف سے برائی کو اور بے حیائی کو، ہم نے پھیرا ہے، پھری نہیں ہے، ہم نے پھیرا، چلو برائی تکے مار کے بے حیائی، چلو میرے یوسف سے دور ہو جاؤ، میرے ہوتے تو میرے یوسف کے قریب نہیں آ سکتے، ہم نے پھیرا ہے۔ اگر ہم نہ پھیرتے پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ ہم نے پھیر لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم نے یوسف سے برائی اور بے حیائی کو دور کیا ہے، پھیرا ہے۔ کیوں پھیرا؟ انہ من عبادنا المخلصین، یوسف ہمارے مخلص بندوں میں سے ہمارا مخلص بندہ تھا۔ مخلص کا مطلب کیا؟ خالص اللہ کی بات کرتا تھا، کوئی ملاوٹ نہیں شرک والی کا۔ آج شرک کی ملاوٹ ہو رہی ہے، لجپال آدھے لڑ لگے ہیں میرے، تو پتہ نہیں کیڑا لجپال ہے، اللہ کے علاوہ کوئی لجپال نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عزت رکھنے والا نہیں ہے، کوئی شرمیں رکھنے والا نہیں، کوئی خوشحالی دینے والا، اللہ جو کچھ دیتا ہے کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، کوئی لجپال نہیں اللہ پاک کے، کوئی غریب نواز نہیں، امیر نواز اللہ کے سوا، امیر نواز غریب نواز بھی کون ہے؟ دستگیر بھی کون ہے؟ کہ دستگیر اگر پڑے ہوئے کو ہاتھ سے پگڑی کھڑا کر دینے والا یہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ داتا دینے والا داتا بھی کون ہے؟ یہ سب اللہ کی صفتیں ہیں، لیکن اللہ کے بندوں پہ ابھی صفتیں جو ہے یہ اللہ کے بندوں کو دے رہے ہیں لوگ۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، تحقیق میں آیا ہوں تمہارے پاس فرعونیوں روشن دلیل کے ساتھ، خالی نہیں آیا، دلیل لے کے آیا ہوں۔ اور وہ دلیل کہاں سے لایا ہوں؟ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کے پاس سے میں ایک روشن دلیل لے کے آیا ہوں۔ فارسل مایا بنی اسرائیل، تو ایسے کر فرعون بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے، ان کو آزاد کر دے تاکہ میں ان کو ادھر لے کے جاؤں، ان کا ملک جو ہے فلسطین جہاں سے آئے ہیں تو وہیں لے کے جاؤں، ان کو میرے ساتھ بھیج دے۔ تو فرعون نے کہا قالا ان کنت جئت بآیۃ، اگر ہے تو کوئی دلیل لایا موسیٰ، فاتح بھی لا، پھر اس کو لا۔ فرعون کو نہیں پتا کہ کیسی دلیل دے گا، اس کو نہیں جب پتا ہوتا نا پھر مانگتے ہی نا، کہا پھر لا اس دلیل کو، اگر تو سچ ہو، تم اپنے دعوے میں سچا رسول ہے تو پھر لا، دلیل پیش کر۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لاٹھی ہوا کرتی، ڈنڈا، سوال کا صاحب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اس لاٹھی کو کیا کر دیا؟ زمین پہ پھینک دیا۔ اللہ پاک نے اس کا فَإِذَا هِيَ ثُوبَانٌ مُبِينٌ، اس وقت وہ سانپ تھا بہت بڑا، اللہ نے لاٹھی کا کیا بنا دیا؟ سانپ بنایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی ہے، اللہ کے حکم سے پھینکی ہے، اور لاٹھی کو سانپ کس نے بنایا ہے؟ موسیٰ نے نہیں بنایا، اس نے بنایا ہے موسیٰ کا ہاتھ ہے، بس لاٹھی پھینکی، وہ بھی اللہ کے حکم سے میرے بھائیو، اللہ کے حکم سے لاٹھی پھینکی ہے۔ تو پھر اللہ نے اس کا کیا بنا دیا ہے؟ بہت بڑا سانپ، خوفناک سانپ بنا۔ یہ ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو دیکھ کر آدمی کو بھاگ جاتے ہیں، اس کو دیکھ کر فرعون بھاگتے تھے۔ جو اس لاٹھی کے سانپ اللہ کو تو مخصوص اسپیشل سانپ ہوتا تھا، بڑی بڑی آنکھیں، بڑا منہ، بڑا خوفناک ڈرونی شکل اس کی، لمبا بہت بڑا ہے جی۔ تو جب یہ سانپ بنا، فرعون نے دیکھا یہ تو میری طرف ہی آ رہا ہے، سانپ بن گیا لاٹھی کا۔ فرعون یہ دیکھ سیکنڈ میں نکل گئی، فرعون بنا ہوا تھا نا، وہ فرعون نکل گئی۔ ہاں جی، بلکہ کہتے ہیں مفسرین کہ فرعون کو پکانا جاری ہو گیا دیکھ کے، ڈر کے بارے میں پکانا جاری ہو، پھر کپڑے بھی خراب ہوئے ہوں گے، کیوں جی؟ کپڑے بھی خراب، تخت سے نیچے تھوڑا جلدی تخت کے نیچے چھپ گیا، چلا کے کہنے لگا موسیٰ اس کو پکڑ لے، میں تم پہ ایمان بھی لے آؤں گا، بنی اسرائیل کو بھی بھیج دوں گا، پکڑ لے اس کو، پکڑ لے۔ موسیٰ علیہ السلام ہاتھ لگایا، لاٹھی کی لاٹھی۔ یہ طاقت اللہ پاک کی ہے بھائی، یہ قوت یہ کسی میں طاقت نہیں ہے، پوری مخلوق بھی اکٹھی ہو کے لاٹھی کا سانپ بنائے۔ سائنسدانوں نے بڑا کچھ بنا لیا، لیکن یہ جو اللہ پاک کی طاقت ہے نا، یہ لاٹھی کا بناؤ سانپ نہیں بنا سکتے۔ تو ہاتھ لگایا، پھر سانپ کی لاٹھی،
لاٹھی کا سانپ اور سانپ کی لاٹھی بنا دی اللہ پاک نے. یہ اللہ کی طاقتیں ہیں بھائیو. جو اتنے بڑے بڑے کام کر سکتا ہے وہ 2 شیر کا بیٹا نہیں دے سکتا. وہ مشکل کشائی حاجت روائی نہیں کر سکتا. وہ اتنے بڑے بڑے لاٹھی کا سانپ بنا دے, ساری دنیا نہیں بنا سکتی. یہ سانپ کا لاٹھی بنا دی, یہ اللہ کے کام ہے بھائی. اللہ کیا ہوا جی؟ فال کا آسا اوپر ڈالا موسیٰ نے اپنی لاٹھی. اس وقت وہ بہت بڑا سانپ تھا. اور دوسرا معجزہ ونزع یدہ, موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ, دایاں ہاتھ بغل کے اندر دبا کے گریبان کے اندر داخل کر کے باہر نکالا. دایاں ہاتھ بغل ایسے نیچے دبا کے گریبان میں کپڑے کے نیچے داخل کر پھر نکالا تو اس وقت وہ روشن تھا, چمک رہا تھا. اور اتنی روشنی تھی کہ زمین سے لے کے آسمان تک پوری فضا روشن ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے. وہ روشنی سورج کی روشنی بھی غالب آ گئی, اتنی روشنی ہوئی. یہ دوسرا معجزہ. رضا نکالا اس نے ہاتھ اپنا, فیضا ہی بس اس وقت تو ہاتھ بیضا روشن تھا واسطے دیکھنے والوں کے, چمک رہا تھا روشنی. اتنی روشنی پوری فضا میں روشنی پھیل گئی اور سورج کی روشنی پہ روشنی غالب آ گئی. جب یہ 2 معجزے دیکھے فرعونیوں نے تو فرعون نے کہا اسے, اس کے ایم پی ایم اے نے چمچے کرے سے درباری, یہ موسیٰ جو ہے نا یہ 2 معجزے یہ جادوگر ہے, یہ اور بہت بڑا جادوگر ہے. اپنے جادو کے زور سے تم کو یہ نکالے گا تمہارے ملک سے, خود ملک قبضہ کرے گا. اب جو بادشاہ بات کرے نا, جو اس کے نیچے ہوتے ہیں درباری, وہ بھی وہی بات کرتے ہیں بادشاہ والی. جی ہاں, وہ بھی انہوں نے بھی پھر یہی کہی کہا. قال الملأ, کہا سرداروں نے من قوم فرعون کی قوم سے جو تھے, ان ھذا لساحر علیم, جو بات فرعون نے کی وہ بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ بے شک یہ جو ہے نا موسیٰ یہ بہت بڑا جادوگر ہے, علیم جاننے والا ہے, یہ کوئی فن کا ماہر ہے, معمولی جادوگر نہیں ہے, یہ بہت بڑا جادوگر ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم, چاہتا ہے یہ کہ نکال دے تم کو تمہاری زمین سے, جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے اور خود قبضہ کرنا چاہتا ہے تمہاری زمین پہ, ملک پہ. فماذا تأمرون, بتاؤ کیا کرنا چاہیے, مشورہ دو. ہاں مشورہ دو, کیا کرنا چاہیے ہم کو, موسیٰ علیہ السلام کیسے مقابلہ کرنا چاہیے. اللہ اکبر. قالوا ارجی, انہوں نے کہا فرعون صاحب ارجی, ایک اس کا معنی ہے کہ موسیٰ کو پکڑ لے, قید کر لے. ہاں ایک معنی ہے اس کا, پکڑ لے قید کر لے اس کو. تو لیکن انہوں نے وہ قید نہیں کر سکے موسیٰ علیہ السلام کو, نہ قتل کر سکے. ایک آدمی 7 بھائی تھے, اور کون تھا ان کے ساتھ, باقی وہ غلام بنائے ہوئے تھے. اتنی فوج, اتنا بڑا بادشاہ, ظالم بادشاہ جو اپنے آپ کو رب کہلوا رہا ہے, تو کلے موسیٰ علیہ السلام نہ پکڑ سکے موسیٰ علیہ السلام کو, نہ قتل کر سکے. وجہ وہ جانتے تھے, ایک تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بات میں, دوسرا پتا تھا اس کے پاس ڈنڈا ہے, بس اسے پھینک نہیں ہے سانپ بن جائے گا. ان کو ڈر تھا کہ سانپ سے نہ ہمیں پکڑوا دے, اس لیے نہ موسیٰ علیہ السلام قتل کر سکے, نہ کوئی قتل کر سکے, نہ پکڑ سکے, نہ قید کر سکے. تو ان کو پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ڈنڈا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام ڈنڈا جو بنتا تھا نا سانپ, وہ کس کے اذن سے بنتا تھا؟ قرآن ہے ما کان لرسول ان یاتی بآیات الا باذن اللہ. کوئی رسول, موسیٰ ہی نہیں, کوئی رسول بھی اللہ کے اذن کے بغیر کوئی معجزہ دکھائی نہیں سکتا. تو یہ 2 دفعہ قرآن میں آیت آئی ہے, ما کان لرسول ان یاتی بآیات الا باذن اللہ. باذن اللہ جانتے ہیں نا آپ, جیسے من یشفع شفاعۃ الا باذن اللہ, کون ہے جو اللہ کے ہاں شفاعت کرے مگر اللہ کے اذن سے. اس لیے کوئی رسول اپنی طاقت سے, قوت سے معجزہ نہیں دکھا سکتا مگر اللہ کے اذن سے. حکم جب اللہ کا حکم ہوتا تھا تو موسیٰ علیہ السلام لاٹھی گراتے تھے, پھر اللہ لاٹھی کا سامنا کرتا ہے. دوسری ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ, کوئی نفس اللہ کے اذن کے بغیر مر ہی نہیں سکتا. یہ بھی قرآن کی آیت ہے. جو بھی مرتا ہے کس کے حکم سے مرتا ہے؟ ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ, یہ بھی قرآن کی آیت ہے. کوئی نفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان قبول نہیں کر سکتا. جو ایمان بھی لاتا ہے کس کے اذن سے لاتا ہے؟ اللہ کے. باقی اس کے علاوہ بھائیو جو کچھ بھی کرتا ہے وہ کس کے حکم سے کرتا ہے؟ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا, کوئی کخ بھی نہیں کر سکتا. جو بھی کرتا ہے اللہ کے حکم سے. ہمیں اللہ کے حکم کے بغیر ایک سانس بھی نہیں لے سکتے. ایک سانس
یہ جو سانس اندر باہر جا رہا ہے اللہ کے حکم سے آ رہا ہے. آج ایک درخت کا پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا. تو یہ موسیٰ علیہ السلام جب لاٹھی گھیرتے تھے اللہ کے حکم سے پھینکتے تھے زمین پہ، اور پھر اللہ ہی موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو سانپ بناتا تھا. دوسرا معنی یہ ہے کہ کالو، انہوں نے کہا ارجی موسیٰ اس کو ڈھیل دے، فرعون اس کو ڈھیل دے، موسیٰ کو وقت دے، بولا دے اس کو، ذرا جلدی نہ کرو. جیسے ہم کہتے ہیں ٹائم لے لو تھوڑا جا، ٹائم لے لو، ڈھیل دے دو اس کو. اور پھر کیا کر، وہ ارسل فی المدائن حاشرین، بھیج تو شہروں میں جادوگروں کو جمع کرنے والوں کو، کٹھا کر، جو کٹھا کر کر کے لے آئے، ہاں جی ان کو بھیجو شہروں کے اندر. ایک شریف فی المدائن، شہروں میں بھیجو جادوگروں کٹھا کرنے والوں کو. یا تو کا بکل ساحر علیم، لائیں وہ تیرے پاس ہاں جی بڑے بڑے جادوگر جاننے والے، ہاں جی جو بڑے بڑے ہیں ان سب کو لائیں، سب کو جو بڑے بڑے جادو فن کے ماہر ہیں، جادو جاننے والے، ان سب کو اکٹھا کر کے وہ تیرے پاس لے کے آئیں. جیسے ہمارے ملک کے سیاستدان ایک دوسرے کو ناکام کرنے کے لیے جلسے نکالتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے لوگ ہیں. انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم جادو کا مقابلہ جادو سے کریں گے، موسیٰ کے لیے میدان کھلا نہیں چھوڑیں گے، ہم مقابلہ کریں گے جادو کا، موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں کے ساتھ. تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ لاٹھی کا سانپ بنتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اللہ کے حکم سے کیا بنتی تھی؟ سانپ بنتی تھی. اس دور کے اندر جادو کا بڑا زور تھا، جادو کا بہت زور تھا، بڑے بڑے کام کرتے تھے وہ. بادشاہوں نے جادو کر رکھے ہوئے تھے، ان کے مشوروں سے وہ کام کرتے تھے بادشاہ. تو جادو کا اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا، ان کے جادو کا خاتمہ کر دیا. فیل ہو گیا کہ وہ آ رہا ہے کل کو، ناکام ہو گئے سارے کا سارا جادو ان کا. ایسا معجزہ اللہ پاک نے عطا فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو. اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا بڑا زور تھا، طبیب بڑے بڑے، ارسطو، افلاطون، یہ بڑے بڑے یہ جعلی نوس، یہ بڑے بڑے جو حکیم ہوئے ہیں نا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا بڑا زور تھا. لیکن اب نہیں ہے دور طب کا. تو اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے عطا فرمائے، ان کی ساری طب کا خاتمہ کر دیا اللہ پاک نے. عیسیٰ علیہ السلام معجزے، کوڑیوں کے وجود میں ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ کا نام اسی وقت کوڑی صحیح ہوتا. اب وہ حکیم ایسے کیسے کر سکتے تھے؟ حکیم نہیں ایسے کوڑی کو صحیح کر سکتے تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم کے ساتھ. مردوں کو کیا کرتے تھے؟ زندہ کرتے تھے. یہ وہ کر ہی نہیں سکتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم کے ساتھ. کوڑیوں کے مادر ذات اندھوں کے منہ پہ ہاتھ پھیرتے تھے، اسی وقت بینائی مل جاتی تھی. یہ ان کے پاس ہے ہی نہیں تھا یہ نسخہ. طبیب جو تھے، حکیم جو تھے، یعنی اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے دیے، ان ساری طب کو، حکمت کو اللہ نے ناکام کر دیا. اور اللہ پاک نے اپنے محبوب کو قرآن والا معجزہ دیا، فصاحت و بلاغت. اللہ کے نبی کے دور میں فصاحت و بلاغت کا بڑا دور تھا، بڑے بڑے فصیح و بلیغ شاعر لوگ عربی جانتے تھے. تو جب یہ قرآن آیا تو ان کی ساری عربی فصاحت و بلاغت یہ قرآن نے ختم کر دی، ختم ہو گئی. اللہ پاک نے یہ قرآن والا معجزہ عطا فرمایا اپنے محبوب کو. تو فرمایا کہ یا تو کا بکل ساحر علیم، پھر لائیں وہ تیرے پاس ہر قسم کا جاننے والا، بڑے بڑا، چھوٹے معمولی جادوگر نہیں آ کر کام دیں گے، بڑے بڑے جادو آئیں اگر آئیں، جو فن کے ماہر ہوں وہ آئیں، اور پھر ہم مقابلہ کریں گے موسیٰ علیہ السلام سے. تو میرے بھائیو، حق و باطل کی جنگیں، لڑائیاں نا، یہ شروع سے آ رہی ہیں، اب بھی ہو رہی ہیں، اور یہ چلتا رہے گا سلسلہ. لیکن اللہ پاک کی مدد حق کے ساتھ ہوتی ہے. حق کو اللہ غالب کرتا ہے اور باطل کو اللہ پاک کیا کرتا ہے؟ مغلوب کرتا ہے. یہ قیامت تک اللہ پاک کا قانون چلتا رہے گا. تو ہمارے نبی 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ وادی مکہ میں فاتحانہ انداز سے آئے تھے. تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب کہہ دے قل جاء الحق وزهق الباطل، اب حق آ گیا ہے، باطل ہے چلا گیا ہے. ان الباطل کان زہوقا، باطل جانا ہی ہوتا ہے. یہ تم حق پہ ہو الحمدللہ. اس سے حق پہ اور کیا ہو گئے، اس سے بڑا حق اور کیا ہے؟ قرآن سے حق پہ ہو تم، سچ پہ ہو انشاءاللہ. اگر آپ میں خلوص رہا انشاءاللہ اللہ آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں انشاءاللہ کامیاب کرے گا. اما باسنا من بعدہ موسیٰ، پھر بھیجا ہم نے بعد ان کے موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیاتنا اپنی نشانیاں دے کر الی فرعون، طرف فرعون کی، وہ ملائہ اس کے سرداروں کی، فظلموا بہا، پر ظلم کیا.
انکار کیا انہوں نے ان نشانیوں کا. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، محبوب دیکھو کیسے وہ انجام فساد کرنے والوں کا. وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ نے، یا فرعون، ہے فرعون، انی رسول من رب العالمین، بے شک میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے. حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میں قائم اس بات کے کہ میں نہیں کہوں گا اللہ پر مگر حق، حق کے سوا میں کوئی بات اللہ پاک کی طرف منسوخ نہیں کروں گا. قد جئتکم ببینۃ من ربکم، تحقیق آیا ہوں تمہارے ساتھ روشن تمہارے رب کی طرف سے. فارسل پر بھیج تو ساتھ میرے بنی اسرائیل کو. قال ان کنت، کہا فرعون نے، اگر ہے تو یہ آیا بھی آیت ساتھ نشانی کے. فاتی بھی بس لا اس کو تو ان کنت من الصادقین، اگر سچ ہے. فالقا عصاہ، پر ڈالا موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی کو. فاذا ہی ثعبان مبین، اس وقت وہ سانپ تھا بہت بڑا. ونزع یدہ، اور نکالا موسیٰ نے اپنا ہاتھ. فاذا ہی بیضاء للناظرین، اس وقت وہ روشن تھا وہاں سے دیکھنے والوں کے. قال الملأ، کہا سرداروں نے، من قوم فرعون، فرعون کی قوم سے، ان ھذا لساحر علیم، بے شک یہ موسیٰ بہت بڑا جاننے والا جادوگر ہے. یرید، چاہتا ہے یہ کہ ان یخرجک، نکال دے تم کو، من ارضکم، تمہاری زمین سے. فماذا تعملون، تم کیا مشورہ کرتے ہو. قالوا ارجی، کہا انہوں نے، ڈھیل دے تو اس کو، وقا اس کے بھائی کو، اور بھیج دوں فی المدائن حاشرین، شہروں میں جادوگروں کو جمع کرنے والوں کو. یا تو بکل ساحر علیم، لائے ہو تیرے پاس ہر قسم کے بڑے بڑے جاننے والے جادو. اللہ جزائے خیر دے گئی. جزاکم اللہ احسن الجزاء. اللہ اکبر. اسماعیل بھائی، اللہ پاک نے کلام پڑھ رہے ہیں. اللہ پاک نے یا موسیٰ یا ایھا النبی، اللہ پاک نے یاد ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ. ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਲਾਤੀ 9-10